ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں چیپٹر 47 ورس 31 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ We will surely test you until we make evident those who strive among you and are patient, and we will test your affairs. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ٹرائی کرتے رہیں گے, ٹیسٹ کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ ہم دیکھیں گے تم میں سے اسٹرائیو کرنے والے کون ہیں اور پیشنٹ کون ہیں. تو یہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ ٹیسٹ ہم ہوتے رہیں گے مختلف انداز سے. Then let me share with you a beautiful hadith about tests and trials. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter, and this is not the case with anyone except the believer." کہ کیا ہی تعجب والا افیئر ہے بلیور کا کہ اس کے لیے ہر بار ون ون سچویشن ہے. کیسے؟ if he is happy then he thanks Allah and thus there is good for him. اگر تو وہ خوش ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہت اچھائی ہے. if he is harmed, اور اگر وہ ہارم ہوتا ہے کبھی, then he shows patient and thus there is good for him. جب کوئی شر آتا ہے اس تک تو وہ شکر کرتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, اور جب کچھ اچھا آتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. تو ہاؤ بیوٹیفل از دس افیئر کہ اس کے لیے ون ون سچویشن. پھر ایک حدیث میں آتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِب مِنْهُ. if Allah intends good for someone then he afflicts him or her with trial. جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارتا ہے, اس کو ریفائن کرتا ہے, اس کو گروم کرتا ہے. وہ بندہ نرم دل بن جاتا ہے دوسروں کے لیے. اچانک ایک ہارڈ بندہ سافٹ ہو جاتا ہے جب اسے غم کا الیکٹرک شاک لگتا ہے. جی ہاں, غم کا الیکٹرک شاک. تو وہ بندہ دوسروں کے لیے نرم ہو جاتا ہے. وہ بندہ, اس کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے, اس کا اللہ پر ایمان جو ہے پختہ ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو دین میں تب آئے جب وہ کسی حادثے سے گزرے. سو یس, دس از اے فیکٹ. اینڈ دین another hadith said البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليها خطيئة. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said the servant will continue to be tried until he is left walking upon the earth without any sin. This is Sunan at-Tirmidhi hadith number 2398 and it is Sahih hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam نے کہا کہ ایک انسان ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ دنیا پر چلتا ہے without any sin, sinless ہو جاتا ہے. کیا ثابت ہوا اس حدیث سے کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہمارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں. سو یس, وی شوڈ بی پیشنٹ. اینڈ دین لیکن ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائلز کی وش کریں, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک حدیث میں آتا ہے Verily the blessed person is one kept away from trials. Verily the blessed person is one kept away from trials. اور 3 بار کہا Verily the blessed person is one kept away from trials. How good is one who is afflicted but bears it patiently. 4تھی بار یہ کہا. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4263, صحیح حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا ہی خوش قسمت اور بلیسڈ ہے وہ شخص جس کو ٹرائی نہیں کیا جاتا, یعنی جس پہ کوئی بہت بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل نہیں آتا. کہنے کا مطلب یہ ہے, 3 بار یہ کہا اور کہا 4تھی بار کہا کہ وہ کتنا اچھا ہے کہ جس کو ٹرائی کیا جاتا ہے لیکن وہ صبر کرے. یعنی ایک تو بلیسڈ ہے اور دوسرا بہت اچھا ہے کیونکہ وہ صبر کر کے یہاں تک پہنچا ہے. اور کچھ کس قسمت ہیں کہ وہ بہت اچھی, مطلب کہ ان کی لائف میں ایسا کو ٹرائل نہیں آتا. تو یس, ہمیں یہی کہا گیا کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائل سے پناہ مانگیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے You will not be given anything after sincere faith as good as security. So ask Allah for security. عافیہ مانگو. فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو, کیونکہ اچھے ایمان کے بعد جو سب سے اچھی چیز تمہیں ملے گی وہ عافیت ہے. تو اپنے بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے خاص ہے یہ میری ریکویسٹ کہ اپنے بچوں کے لیے اس سے پہلے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ میرا بچہ انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, اس کی سیلری بہت لگ جائے, سب سے پہلے ان کے لیے یہ دعا کریں, کہ اللہ اس کو کامل ایمان نصیب فرما اور اس کو عافیت دے اور اس کو ہدایت دے. یہ ہے دعائیں کرنے کی. باقی رزق تو مل ہی جائے گا ہر ایک کو, ہر ایک کے اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. سو دیز شوڈ بی آن یور لسٹ. نمبر 1 ہائی ایمان, نمبر 2 عافیت, آسانی زندگی میں, اینڈ نمبر 3 ہدایت. اور دیکھیے ایک دعا ہمیں یہ بھی سکھائی گئی نا, سورہ البقرہ کی جو آخری 2 ورسز ہے اس میں اللہ نے کہا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالیو جو تو نے ہم سے پچھلی قوموں میں ڈالا اور ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے, اس بوجھ کو وہ ہم پہ مت ڈالیو. تو اٹ از وی آر ٹو آسک اللہ سبحانہ فار ایز اینڈ فار عافیہ. ناؤ میں انشاءاللہ چند اور حدیث آپ کو سناؤں گا, پھر ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے.
فتنہ کے بارے میں، ٹیسٹ اور ٹرائل کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت ہمیں حدیث ملتی ہے. عامر reported that حذیفہ رضی اللہ عنہ he was asked which trial is the worst، سب سے بدترین فتنہ کیا ہے؟ ٹرائل کی بات ہو رہی ہے. حذیفہ said it is when good and evil are before you and you do not know which of them to follow. سبحان اللہ. کیا آج یہ دور نہیں ہے کہ سب سے برا فتنہ ہم پر حاوی ہے کہ گڈ اور ایول ہمارے سامنے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہاں جانا ہے. ہم پہچان ہی نہیں رہے کہ گڈ کیا اور ایول کیا، اور ہم بس چلی جا رہے ہیں، جہاں لوگ جا رہے ہیں وہاں ہم چلی جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، پتہ ہی نہیں اچھا کیا ہے، پتہ ہی نہیں برا کیا، اور بس چلی جا رہے ہیں. دس از دی ورسٹ فتنہ. اس فتنے سے پناہ مانگے. دس شوڈ بی آن یور دعا لسٹ ایز ویل. اس رمضان میں اس کو 3 چیزوں کے بعد، نمبر 1 مجھے اللہ کامل ایمان عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اور پھر یہ کہ اللہ ایسے فتنے میں مت ڈالیو کہ برائی اور اچھائی میرے لیے واضح نہ ہو اور مجھے پتہ ہی نہ لگے برائی کیا اچھائی کیا. یہ دعائیں ہیں آپ کے لیے. دس شوڈ بی آن یور لسٹ. لیٹ می شیئر another beautiful hadith with you. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah tests his servant by giving to him. Whoever is content with what Allah has appointed for him, Allah will bless him in it and expand it. اللہ نے رزق لکھ دیا ہوا ہے. اپنے بندے کو اللہ مختلف سٹیجز پہ رزق دیتا ہے. جب اللہ اسے رزق دیتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس میں بلیسنگ بھرتا ہے، برکت دیتا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کرتا ہے، انکریز کرتا ہے. whoever is not content he will not be blessed in it. اور جو کوئی شکر نہیں کرے گا، کنٹینٹ نہیں ہے، گریٹیٹیوڈ شو نہیں کرے گا، ناشکری شو کرے گا، اریٹیشن شو کرے گا، تو پھر اللہ اس کو اس میں برکت نہیں دے گا، بلیسنگ نہیں دے گا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار بلیسنگ کا کیا کرنا ہے، بس پیسے آنے چاہیے، پیسے کمائی جاؤ. تو پیسے تو بہت آ جاتے ہیں 2 نمبر طریقے سے اور بڑے طریقوں سے، لیکن اس میں بلیسنگ نہیں ہوتی. جب اس پیسے میں بلیسنگ نہیں ہوتی تو پھر بہت سی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں. Now, another beautiful hadith. This hadith is about who are the friends of Allah. In fact, let me share a hadith with you on Zuhd and then I'll come to it about friends of Allah. So this hadith is this hadith is narrated by Ali ibn al-Madini, and he says about Sufyan ibn Uyayna, and he was a Salaf rahimahullah, اور یہ شعب الایمان میں حدیث نمبر 4214 ہے. So it was said to Sufyan ibn Uyayna, may Allah have mercy on him, what is the definition of temperance? زہد کیا ہے؟ temperance زہد کو کہتے ہیں. Sufyan said, it is that you are grateful in prosperity. زہد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس بہت نعمتیں ہیں تو تم اس کے لیے شکر گزار ہو. اینڈ پیشنٹ ان ایڈورسٹی، اور جب تمہارے پاس کچھ مشکل حالات چل رہے ہیں، کچھ مشکل چل رہی ہے تو تم صبر کرتے ہو. ظاہر ہے ہر طرح کے دن آتے ہیں. if one is like that he is temperate. اگر ایک انسان ایسا ہے تو وہ زہد والا ہے. بیوٹیفل حدیث. this is زہد, as simple as that. it was said, what is gratitude? سفیان، شکر گزاری کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ سفیان said, it is that you avoid what Allah has prohibited. گریٹیٹیوڈ یہ ہے کہ تم اس چیز کو اوائڈ کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروہیبٹ کیا ہے، یعنی تم اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو. یہ شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ لقمان میں کہ، اور دیکھیں لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی، سینگ ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر. اور اللہ کا شکر یہاں سے پروو ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اٹ از تھرو دی ایکشنز، کہ حرام سے بچیے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ سارے حرام کام کر لیے اور ایٹ دی اینڈ سوتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر. یہ کوئی شکر کرنا نہیں. شکر ہے یہ کہ آپ وہ ایکشنز کریں جس سے پروو ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں. Now another hadith, and inshallah this is going to be last one. Abu al-Hussein reported, Abu Usman al-Hiri, may Allah have mercy on him, said, companionship with Allah Almighty is to have good manners. یعنی اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے کمپینین بننا چاہتے ہیں، تو اس کے سائنز یہ ہیں کہ you have good manners. Number 1, to always be reverent، یعنی آپ ریورنس شو کرتے ہیں، ہیوملٹی شو کرتے ہیں، بہت زیادہ شکر شو کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اینڈ ٹو بی مائنڈفل، اور آپ مائنڈفل ہیں، اگنور نہیں کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. یو آر کانشیس آف اللہ. کمپینینشپ ود دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ٹو فالو ہز سنہ اینڈ ایڈہیئر ٹو دی آؤٹ ورڈ رولنگ. سبحان اللہ. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپینین بننا چاہتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو فالو ہز سنہ، دیٹ از دی سائن آف کمپینینشپ ود ہم، اینڈ یو ایڈہیئر ٹو دی آؤٹ ورڈ رولنگس. کتنی سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سونے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، لوگوں کے ملنے کے حوالے سے،
رات کو مسواک ہے, ٹھیک ہے, دن میں مسواک ہے, وضو کے حوالے سے, پانی پینے کے حوالے سے کتنی زیادہ سنتیں ہیں. سو وین یو ول فالو اٹ, دیٹ از اے سائن دیٹ یو لو اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ یو آر اے کمپینین آف رسول اللہ. اینڈ adhere to the outward rulings, یعنی جو بھی رولنگز ہیں ان کو فالو کرنا, ان کو adhere کرنا. Companionship with the allies of Allah, اور اللہ کے ولیوں سے companionship کیا ہے, is to respect and to serve them. Companionship with one's family and children is to have a good character. Companionship with one's brethren is to always be joyful and cheerful unless there is sin. Yani you can enjoy, you can be cheerful with them unless there is sin, and to make them smile and to make them happy. Companionship with the foolish is to supplicate for them. Foolish لوگ, ignorant لوگ کے ساتھ companionship, best companionship یہ کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. And to be merciful to them, اور ان پر رحم کریں کیونکہ they are foolish. And to appreciate the blessings of Allah upon you as you have been kept safe from their trials. سبحان اللہ, کہ آپ کتنی باتیں دیکھیں بتائیں ہمیں اس سلف نے, ابو عثمان الہیری نے, کہ اللہ کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, نبی کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, ولیوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, فیملی اور چلڈرن کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اور پھر فولش کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے. دا ریفرنس از صفات الصفوہ. اٹ از ایکچولی ناٹ اے حدیث, یہ ایک سلف کا کوٹ ہے. میں نے شروع میں کہا تھا حدیث سنا, تو اٹ از ناٹ اے حدیث, اٹ از بیسیکلی اے کوٹ آف دس سلف جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا. سو بہت ہی زبردست فارمولا ہے اف یو وانٹ ٹو اسپینڈ لائف ان اے ویری گڈ وے. اللہ تعالیٰ کو بھی پلیز کرنا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلیز کرنا چاہتے ہیں, اور ایک رسپیکٹفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو سمپلی فالو دس فارمولا. ناؤ let me conclude with this beautiful dua which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us, and with this dua inshallah I will end. اور یہ دعا رمضان میں آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ تعالی, یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے فار رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے. چند چیزوں سے, وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اور یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے یہ دعا. او اللہ, آئی سیک ریفیوج ان یو فرام کوورڈس, بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں. آئی سیک ریفیوج ان یو فرام ریٹرننگ ٹو دا فیبلنس آف اولڈ ایج, بہت زیادہ بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. آئی سیک ریفیوج ان یو فرام دا ٹرائلز آف دا ورلڈ, دنیا کے ٹرائل سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اینڈ آئی سیک ریفیوج ان یو فرام دا پنشمنٹ آف دا گریو, اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس کا ریفرنس صحیح البخاری حدیث نمبر 2667 ہے. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا یاد کر کے پڑھا کریں. یو ول سی کہ آپ کی زندگی میں کتنی